عجیب سا جزیرہ اور بادشاہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک نیک دل بادشاہ اپنے ملک پر حکومت کرتا ہے۔ ایک دفعہ یہ بادشاہ کسی دوسرے ملک جا رہا تھا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک سمندری جہاز پر سفر کرتا ہے۔ راستے میں موسم بہت خراب ہو جاتا ہے۔ بارش اور سمندری طوفان کی وجہ سے جہاز ٹوٹ جاتا ہے اور سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ سب لوگ مارے جاتے ہیں۔ بادشاہ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ ایک جزیرے پر تھا۔ وہاں پر بہت ہی عجیب و غریب سے لوگ تھے۔ ان کے جسموں پر لمبے لمبے بال اور ان کے قد بھی بہت لمبے تھے۔ ان کو دیکھو تو کوئی جنگلی جانور نظر آتے لیکن وہ تھے انسان۔ بادشاہ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ ایک غار میں ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک بوڑھی سی عورت بیٹھی ہوتی ہے۔ بوڑھی عورت بادشاہ کو کچھ پھل وغیرہ دیتی ہے کھانے کو۔ بادشاہ پھل کھاتا ہے اور پھر اس جگہ کو دیکھنے لگتا ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ وہاں سب انسان غاروں کے اندر رہتے ہیں مگر ان کی زبان کی نہ بادشاہ کو سمجھ آتی ہے نہ بادشاہ کی زبان ان کو سمجھ آتی۔ کچھ ہاتھوں کے اشاروں سے بات ایک دوسرے کو سمجھاتے۔ بادشاہ اس سارے جزیرے کو دیکھتا ہے۔ یہ بہت بڑا جزیرہ ہے۔ اس پر پھلدار درخت، پرندے اور کچھ جانور ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو کچھ عرصہ وہاں پر ہو جاتا ہے۔ ایک دن بادشاہ پھرتا پھرتا ایک جگہ پر جاتا ہے اور وہاں پر کیا دیکھتا ہے، ایک انہی کی طرح کا انسان لوہے کی بہت بڑی زنجیر میں بندھا ہوا ہے۔ جب وہ چھلانگ لگاتا ہے تو آسمانوں جتنا اونچا ہو جاتا ہے اور وہ انسان ان سب انسانوں سے بڑا اور طاقتور ہے۔ جب وہ انسان بادشاہ کو دیکھتا ہے تو اسی کی زبان میں اس سے بات کرتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوتا ہے۔ وہ بالوں والا انسان بادشاہ سے دنیا کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تمہاری دنیا کس قسم کی ہے۔ بادشاہ اپنی دنیا کے بارے میں بتاتا ہے۔ بادشاہ اس بالوں والے انسان سے پوچھتا ہے کہ تم کو انہوں نے اس طرح سے کیوں باندھ رکھا ہے؟ تم ان بالوں والے انسانوں سے زیادہ عقل مند ہو۔ تم اتنی اونچی چھلانگیں کس طرح سے لگا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو بہت بیمار ہو گیا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی، جیسے کہ مر گیا ہوں۔ میری ماں نے مجھے اٹھایا اور مجھے پہاڑ کے اوپر رکھ گئی اور مجھے اپنے دیوتوں کے حوالے کر دیا۔ مجھے ہمارے دیوتے دوسری دنیا میں لے گئے۔ وہاں پر میری پرورش ہوئی۔ جب میں بڑا ہو گیا تو اپنے والدین کے پاس آیا۔ میرے اندر دیوتوں والی سب خوبیاں آ گئیں۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ میں اپنے دیوتوں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ میرے والدین اور یہ لوگ مجھے اس دنیا میں واپس نہیں جانے دیتے۔ یہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور میں اس دوسری دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے ان سب نے مجھے اس زنجیر سے باندھ دیا ہے۔ اب میں اس دوسری دنیا میں نہیں جا سکتا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم پہلے مجھے میرے محل لے جاؤ اور پھر اپنی دنیا میں چلے جانا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر بادشاہ اس کو کھولتا ہے۔ وہ بادشاہ کو اٹھا کر ایک اونچی سی چھلانگ لگاتا ہے اور بادشاہ کے ملک میں آ جاتا ہے۔ بادشاہ کو وہاں چھوڑتا ہے اور پھر اپنی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے محل میں آ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے لوگوں کو اس جزیرے کے بارے میں بہت سی باتیں سناتا ہے۔ بادشاہ اپنے ملک پر حکومت کرنے لگتا ہے۔ سارے ملک میں اپنے واپس آنے کا جشن مناتا ہے اور خوشی خوشی اپنے محل میں رہنے لگتا ہے۔